بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اترے تو وہ ہندوستان میں جزیرہ سرندیپ میں اترے تھے۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو اکتاہٹ محسوس ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے اذان دی، اللہ اکبر 2 مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے استفسار کیا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کی اولاد میں سب سے آخری نبی ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت سے بھی آگاہ فرما دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ جب فلاں ستارہ اپنی جگہ سے حرکت کرے گا تو وہ ظہور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت ہوگا۔ یہ آگاہی علماء بنی اسرائیل نسل در نسل حاصل کرتے رہے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں بخت نصر مشہور بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ بخت نصر نے خواب دیکھا مگر بیدار ہوتے ہی بھول گیا۔ صرف اتنا یاد رہا کہ خواب بڑا حیرت انگیز تھا۔ پھر ارکان سلطنت کو بلا کر شاہی حکم جاری کیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا اگر 3 دن کے اندر خواب کی تعبیر کے ساتھ پیش نہیں کیا تو تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ جب یہ خبر حضرت دانیال علیہ السلام تک پہنچی تو آپ نے اپنے ایک ساتھی کو فرمایا کہ جا کر بادشاہ کو بتاؤ، میں اس کے خواب کی تعبیر بیان کروں گا۔ آپ کے ساتھی نے عرض کیا کہ حضرت بادشاہی مزاج بہت نازک ہوتے ہیں، اگر آپ کا جواب ان کی طبیعت کے مطابق نہ ہوا تو پھر آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ آپ نے فرمایا تو کوئی اندیشہ نہ کر، میرا رب مجھے ضرورت پڑتے وقت حسب ضرورت ہر چیز کا علم دے دیتا ہے۔ جب بادشاہ کو پیغام ملا تو اسی وقت حضرت دانیال علیہ السلام کو بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا۔ بخت نصر بادشاہ اپنے سر پر تاج شاہی رکھے تخت پر پورے جاہ و جلال کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ کے دربار میں یہ بات لازم تھی کہ ہر آنے والا بادشاہ کو سجدہ کرے، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ یہ بات بادشاہ کو سخت ناگوار گزری، لیکن لوگوں کے سامنے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام کو تنہائی میں بلایا۔ بادشاہ نے کہا آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ علم عطا کرنے والا میرا ایک رب ہے، اس کا حکم ہے میں اس کے سوا کسی کو سجدہ نہ کروں۔ میں نے تجھے سجدہ کر دیا تو وہ میرا علم چھین لے گا، پھر میں تیرے سامنے بے علم رہ جاؤں گا اور تو مجھے قتل کر دے گا، اس لیے میں نے قتل ہونے کی بجائے سجدہ نہ کرنے کو آسان سمجھا۔ یہ جواب سن کر بخت نصر خوش ہو گیا اور بولا اپنے مالک کے وفادار اور اطاعت گزار لوگ مجھے پسند ہیں، اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے تو نے جو کچھ کیا میں اس سے بہت خوش ہوں۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے پہلے خواب بتایا، پھر اس کی تعبیر کی۔ آپ نے بتایا کہ خواب میں تو نے ایک بہت بڑا بت دیکھا ہے جس کے پاؤں زمین پر تھے مگر سر آسمان پر تھا۔ اس کا بالائی حصہ سونے کا تھا، اس کا پیٹ چاندی کا، نچلا حصہ تانبے کا اور پاؤں مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ اچانک آسمان سے ایک پتھر گرا جس نے بت کے تمام حصوں کو پاش پاش کر دیا۔ پھر وہ پتھر بڑھنے لگا، حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا اور ہر طرف پھیل گیا کہ اور چیزیں آنا بند ہو گئیں۔ تعبیر یہ ہے بت سے مراد وہ مروجہ مذاہب و رسوم و بت پرستی کے طور طریقے ہیں
پتھر سے مراد اللہ کا دین ہے جو باطل ادیان کو مٹا کر رکھ دے گا اور خود ہر طرف پھیل جائے گا۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ ایک نبی امی کو مبعوث فرمائے گا، وہ تمام جھوٹے ادیان و امم کو ختم کر دے گا۔ اس نبی کے ذریعے حق کو خالص کر دے گا، باطل کو مٹا دے گا، گمراہوں کو ہدایت اور ان پڑھوں کو علم عطا کرے گا۔ اس کی بدولت ضعیفوں کو قوت اور ذلیلوں کو عزت بخشے گا اور کمزور اور ناتواں لوگوں کی مدد فرمائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت عبد المطلب میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہو گئے تو ایک دن حتیم میں سو کر اٹھے تو آنکھ میں سرما اور بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور حسن و جمال میں بڑا اضافہ ہو چکا تھا۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ ان کے والد انہیں قریش کے کاہنوں کے پاس لے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے سن کر کہا کہ اللہ نے اس جوان کی شادی کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اس نے پہلا نکاح کیلا سے کیا جس سے ایک بیٹا حارث پیدا ہوا۔ پھر ان کی وفات کے بعد ہند بنت عمرو فاطمہ سے نکاح کیا تو ان کے نصیب میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آیا اور ان کے بطن سے حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ روایت میں اس طرح آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی والدہ کے بطن سے تخلیق کا ارادہ فرمایا تو رجب مہینہ جمعہ کی رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات جنتوں کے پہرےدار خازن کو حکم دیا جنت الفردوس کھول دے اور ایک منادی کرنے والا آسمانوں اور زمین میں ندا دے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ وہ نور جو ایک محفوظ اور مخفی خزانہ تھا جس نبی ہادی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متولد ہونا تھا وہ آج کی رات اپنی والدہ کے بطن میں ہو گیا۔ اس کے جسم میں عنصری کی تکمیل ہوگی اور وہ لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آمنہ بنت وہب نے اپنے خواب میں دیکھا کہ ان سے کہا گیا کہ آپ تمام عالم کے سردار اور خیر البرید سے حاملہ ہیں، تو جب ان کی ولادت ہو تو ان کا نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا اور اس دوران اپنے حال کو چھپائے رکھنا۔ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے حاملہ ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ اس رات قریش کی تمام سواریاں بول پڑیں اور یہ کہا کہ رب کعبہ کی قسم حضرت آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاملہ ہوئیں۔ مخدومہ کائنات حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس نور نبوت کی امین قرار پانے کے بعد عرصہ دراز تک مجھے احساس تک نہ ہوا کہ میرے جسم میں ایک نیا وجود پرورش پا رہا ہے اور میں کچھ عرصہ بعد ماں بننے والی ہوں۔ خواتین جن تخیلات سے دوچار ہوتی ہیں میں ان سے بالکل محفوظ رہی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بطن میں 9 ماہ تک جلوہ گر رہے۔ اس دوران انہوں نے کسی قسم کی تکلیف، قے، متلی، بے چینی اور جو عوارض عورتوں کو ان ایام میں پیش آتے ہیں ان کی شکایت کا اظہار نہیں کیا۔ جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ کی گود میں آیا تو اس شب اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کنارے مہکتی کستوری کے 70,000 درخت لگائے جن کے پھل اہل جنت کے لیے بخور کا کام دیں گے۔ اس واقعے کی یادگار میں پھر آسمان پر ایک ستون زمرد کا اور ایک ستون یاقوت کا نصب کیا گیا۔ 3 جھنڈے مشرق، مغرب اور کعبہ کی چھت پر نصب کیے گئے۔ اس رات شیاطین کو مقید کیا گیا، کہانوں کی خبریں بند ہو گئیں، سارے جہاں کے بت سر بسجود ہو گئے۔ اس رات بادشاہوں کے تخت الٹ گئے، ایوان کسریٰ میں زلزلہ برپا ہو گیا جس سے اس کے 14 کنگرے گر گئے جو بزبان اشارہ یہ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ وقت کی 14 پشت تک سلطنت رہے گی، اور اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ اب ظلم و بربریت کا دور ختم ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ تاجدار کائنات پر نور
صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اس قسم کے بہت سے قدرتی اشارات و واقعات ایسے ظہور میں آئے کہ جن کی نظیر نہیں ملتی۔ فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی۔ بحر سادہ جو امدان و کم سے درمیان ایک بالکل خشک ہو گیا تھا، وادی سادہ جو شام و کوفہ کے درمیان تھی بالکل خشک پڑی ہوئی تھی، لبالب بہنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا کہ جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے انہنانے اور پرندے کے اڑنے کی آوازیں تھیں اور کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی سیر بھی کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور الیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جانداروں مخلوق یعنی جن و انس و ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کی اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے، اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو بعض مغیبات کی خبر دے دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ کروڑوں درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ جزاک اللہ۔